अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ इंशाल्लाह इस्लाम पाक फिर कायम हो जाएगा, यानी मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत, इत्तेहाद। तो आज मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ दूसरे सियारे के लोगों के बारे में, दूसरे सियारों के लोगों के बारे में, और ख़ासकर अमेरिका का सदर आइजनहावर के साथ उन लोगों की मुलाकात। तो पहले हम थोड़ा जिक्र करेंगे, जैसे हमेशा करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह 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 अल्लाह। Adonai, 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 Adonai. एक ओमकार, 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 एक ओमकार. Tao, 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 Tao. Ram, 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 Ram. Buddham, 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 Buddham. Toi ni 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 toi ni. अल्लाह अकबर। तो पिछले हफ्ता मैंने दोनों अंग्रेज़ी में और उर्दू में कुछ सवालों का जवाब दिया था और बात की थी। मैंने बताया था कि जब मैं 9 साल का था, एक दूसरे सियारा की औरत से मिला था, बात हुई थी जब मैं 9 साल का था। और मैं बताने वाला था कि बाद में उनसे दोबारा मिला था जब मैं कोई 47-45 साल का था, लेकिन फिर सिग्नल कट गया था कनेक्शन बंद हो गया था और मैं उस चैट को पूरा नहीं कर सका। तो मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। और फिर सबसे बड़ी बात आज मैं बताना चाह रहा हूँ, सदर आइजनहावर, अमेरिका का सदर, 1952 से लेकर 1953 से लेकर 1961 तक अमेरिका का सदर वो थे। तो 1954 में, मेरे ख्याल में फरवरी 20 तारीख 1954, सदर आइजनहावर पहले बार था शायद जब वो दूसरे सियारों के लोगों से मिलना शुरू किया था। तो उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले थोड़ा बताऊंगा, पिछले हफ्ते मैंने बताया जब मैं 9 साल का था, स्कूल से वापस जाते हुए एक दिन एक फ्लाइंग सॉसर को मैंने देख लिया था और उसका कैप्टन से भी मैं मिला था, जो एक औरत थी। इतने प्यार से वो बात कर रही थी कि मुझे लगा ये मेरी असली माँ है। और घर पहुंचते हुए मैंने अपने माँ को बताया था कि अब मेरी माँ नहीं है। इतना वो मुझे अच्छा लगा वो औरत। तो फिर वो तो 1956 में, 1956 में, जब मैं 9 साल का था। फिर 1994
ٹو میں میرے خیال میں تھا، جب میں 45 سال کا تھا، میں سان فرانسسکو میں تھا، اور اسی عورت سے، اسی فلائنگ ساسر کو میں نے دیکھ لیا تھا، اور اسی عورت سے دوبارہ ملا تھا، اور پھر بھی وہ بہت میٹھی باتیں کرتی تھی، بلکہ مذاق بھی کر رہی تھی، اور پھر میں نے سمجھ لیا یہ عجیب بات ہے کہ یہ عورت جو جب میں 9 سال کا تھا وہ شاید 30 سال کا لگتی تھی، اور پھر جب میں 45 سال کا تھا پھر بھی وہ اسی عمر کا دکھتی تھی. تو بعد میں نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ کیسا ہے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہم لوگ، مطلب ہمارے اسپیسیز، ہمارے سیارے کے لوگ، ہم ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے ہیں، تو یہ جو ابھی 40 سال یا 48 سال ہوا تھا یہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو مطلب مختلف سیاروں کے لوگوں کی زندگی مختلف ٹائم کے ہوتے ہیں. اور پھر ایک تیسرا بار بھی 1998 کی بات ہے، جب میں 51 سال کا تھا. تو اس وقت انہوں نے مجھے ہمارے زمین سے اوپر آسمان پہ لے لیا تھا، مطلب مارس اور ایسٹرائڈ بیلٹ، جوپیٹر سے آگے کہیں، جوپیٹر سیٹرن اس سے لا کے وہاں کہیں. تو اور انہوں نے مجھے ایک بڑا اسٹیڈیم میں لے لیا تھا. یہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہے وہ کس نے بنایا اس کو، یہ کوئی ایسٹرائڈ یا چاند تھا یا کوئی چیز جو بنایا گیا تھا اسٹیڈیم میں، یا کوئی کچھ لوگوں نے ایسا ہی بنوا دیا اس کو، مجھے معلوم نہیں. لیکن اس اسٹیڈیم میں ہم پہنچے تھے، نیچے آئے تھے، اور وہاں ایک میٹنگ چالو تھا، بڑا جلسہ، جس میں مختلف سیاروں کے لوگ بیٹھے تھے ایک میز پہ، گول ابلونگ اول میز تھا، ٹیبل تھا، اور بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا ارتھ ہمارے سیارے زمین پہ ایک جنگ ہونے والا ہے، بڑا ایٹمی جنگ پوری دنیا میں، تو ہم اس کو پھر رکھیں یا نہیں. مطلب ہے ان لوگوں نے اس سے پہلے ایٹمی جنگ کو رک دیا تھا، تو اور بات ہو رہی تھی کہ ہم دوبارہ ایسے ہی کریں، یا صرف 2 بار نہیں، شاید 3 بار 4 بار، پتہ نہیں کتنے بار انہوں نے ایٹمی جنگ کو روک دیا تھا. تو یہ بات ایسے ہو رہی تھی، اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے ابھی ہونے دو، یہ لوگ سو رہے ہیں مطلب انسان، اور اگر ایسے ایٹمی جنگ ہو تو وہ سب جاگیں گے، تو ہمیں اس کو رکنا نہیں چاہیے. اور دوسرے میری ماں، جیسے میں اس کو میری ماں کہتا ہوں، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم پھر اس کو روکیں. لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہونے دو، وہ زیادہ زور سے بات کر رہے تھے، زیادہ لوگ لگتا تھا اس کی بات مان رہے تھے. تو ایسا یہ بات ہو رہی تھی، اور پھر ایک دم خاموشی، سب خاموش ہو گیا تھا. مجھے معلوم نہیں یہ کیا ہوا. پھر میں دیکھ رہا تھا سب میرے پیچھے اس طرف دیکھ رہے تھے، تو میں مڑ گیا تھا، میں نے پیچھے دیکھا، اور ایک شخصیت آ رہی تھی، مطلب وہ اوپر آسمان سے بس ایسے ہی نیچے اسٹیڈیم میں آ رہے تھے. تو انہوں نے ایک ہی لفظ کہا، جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں سب اپنے اپنے زبان میں سمجھ رہے تھے. شاید یہ ٹیلیپتھی سے یہ بات ہو رہی تھی، لیکن میں نے انگریزی میں سن لیا، مرسی، رحمت، رحم، جس سے سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس جنگ کو پھر رکنا ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نمائندہ نے بتایا اس کو روکنا ہے، تو وہ جو اس جنگ کو ہونا چاہ رہے تھے، کچھ ان میں سے کچھ تھے تو تھوڑا سا ناراض بھی تھے، ہم یہ فیصلہ کرنے والا تھا اور ابھی یہ آ گیا ہے. اور
لیکن زیادہ تر سب لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو عزت دیا جانا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا بار، 3 بار میں اسی عورت سے ملا ہوں فزیکلی، مطلب یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ جہاں تک پہلے اور دوسرا بار کوئی شک میرے نہیں ہے کہ یہ اس جسم میں میں ان سے ملا تھا، کیونکہ کچھ نشانیں بھی تھی۔ دوسرے بار صاف نشان تھا، صرف میں دوسرے نے بھی دیکھ لیا۔ تیسرا بار مجھے معلوم نہیں ہے، اس کا کوئی نشان میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے معلوم نہیں میرے اس جسم کو اوپر لے لیا گیا تھا یا یہ ایسٹرل ٹریول کے ذریعے مجھے وہاں لے لیا گیا تھا، مجھے حقیقت میں مجھے معلوم نہیں، لیکن ایسا ہوا تھا۔ تو کبھی لوگ حیران ہوتے ہیں، لیکن پچھلے ہفتے کے جو ویڈیو میں نے بنایا، کچھ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے، دوسرے سیاروں کے لوگوں کو تم مانتے ہو، اور اگر یہ حقیقت ہے ایک پاکستانی آدمی نے، پھر وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں۔ جب سے میں یہ لائیو فیس بک چیٹ کر رہا ہوں، باقی اس سے پہلے بھی کچھ پاکستانی لوگوں کو جب معلوم ہوا تھا کہ میں ایسے بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھ لیا۔ کراچی میں ایک جوان نے بتایا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک باغیچہ میں تھا اور ہم سب نے دیکھ لیا، ایک فلائنگ ساسر کو دیکھ لیا تھا۔ اور ایک اردو اخبار میں بھی آرٹیکل آیا تھا کہ سیالکوٹ کے علاقے میں ایک فلائنگ ساسر کو لوگوں نے دیکھ لیا۔ وہ نیچے آیا اور ایک کھیت میں، چاول کے کھیت میں ایک پائپ نیچے آیا تھا اور اس نے پانی کھینچ لیا تھا کھیت سے۔ پتہ نہیں اس دوسرے سیاروں کے لوگوں کی پانی کی ضرورت تھی یا کیا، لیکن یہ اردو اخبار میں پاکستان میں آیا تھا۔ تو مطلب ہے یہ لوگ پاکستان میں بھی آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے بڑی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ صدر آئزن ہاور، امریکہ کے صدر آئزن ہاور نے بھی، یہ تو مجھے کافی سالوں سے معلوم ہے، لیکن ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جس میں اس کی پوری تفصیل آئی ہے۔ وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ Exposing US Government Policies on Extraterrestrial Life by Michael E. Sala, PhD۔ تو یہ ہے صدر آئزن ہاور، جو 1954 فبروری 20 تاریخ 1954 میں صدر آئزن ہاور دوسرا سیارے کے کچھ لوگوں سے ملا تھا۔ تو یہ وہ لوگ انسان جیسے دکھتے تھے، لیکن لمبے تھے، انسان سے تھوڑا شاید لمبا، لیکن اس میں یہ پورا بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ تو یہ کٹ گیا تھا سگنل۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم یہاں، مطلب آپ کے سیارے پہ، صدر آئزنہاور کو بتایا تھا ہم یہاں آنا چاہ رہے ہیں، ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے مطلب امریکہ کے صدر اور دوسروں کے خیال یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے جو ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے ہم سے، تو ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ تو صدر آئزن ہاور سے ملے اور یہ اس کا فلم بھی بنایا گیا تھا۔ تو یہ پہلے ایک بات ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگوں نے، صرف ڈان فلپس نے اس کتاب میں، مائیکل سالا نے کافی لوگوں کے بارے میں بتایا۔ ایک جزوٹ تھا، کیونکہ جب صدر آئزن ہاور ان سے ملا تھا، یہاں لکھا ہے کہ ایک کرسچن کیتھولک بشپ بھی تھا، کیلیفورنیا کا بشپ، اس کا نام بھی یہاں کہیں لکھا ہے، میں اس کو بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بشپ فرانسس میکنٹائر کیلیفورنیا کا بشپ تھا۔ تو اس کو بھی صدر آئزن ہاور کے ساتھ
ملا، ان لوگوں سے ملا، اس نے بھی ملا تھا. تو وہ جب وہاں تھا اس کے بعد وہ روم گیا تھا اور وہاں پوپ پائس 12 سے وہ ملا تھا اور ان کو بتایا تھا، جس کے بعد پوپ نے بنایا تھا یہ SIV، مطلب سرویسیو انفارماسیone del Vaticano. یہ سیکرٹ ٹاپ سیکرٹ انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے ویٹیکن کا، تو خاص کر دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے. تو یہاں میں ابھی تھوڑا اور پڑھوں گا کہ یہ موراک ایئر فورس بیس، یا جو ایڈورڈز ایئر فورس بیس اس کا نام بعد میں تھا، فیبروری 1954 میں صدر ڈوائٹ آئزن ہاور اور جیمز فرانسس میکنٹائر، بشپ لاس اینجلس کا بشپ جو تھا، ان کے سامنے یہ میٹنگ ہوئی تھی دوسرے سیاروں کے لوگوں سے. اور اس کے بعد بشپ میکنٹائر وہ پوپ پائس 12 سے ملے تھے، ان کو سب کچھ بتایا، اور پوپ پائس نے یہ SIV سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی بنایا تھا، جس کا مقصد تھا ایلینز کے بارے میں، دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں اور معلومات کریں، جہاں تک ممکن سب کچھ معلوم کریں. اور یہ امریکہ کی حکومت نے کیا کیا تھا ان سے ملنے پر. تو یہ بھی اور بھی یہ آگے بتا رہے ہیں. چارلز سگز نام کا نیوی کمانڈر تھا، وہ بھی صدر آئزن ہاور کے ساتھ تھا فیبروری 20 1950 میں. تو وہ یہاں لے کر یہ 2 نورڈکس، مطلب اسکینڈینیوین جیسے دوسرے سیاروں کے لوگ، جن کے بال سفید تھا اور جن کے آنکھ نیلے تھے، اور ان کے لپس، ان کے ہونٹ میں کوئی رنگ نہیں تھا. تو وہ جو دوسرے سیارے کے آدمی تھا، اس نے صدر آئزن ہاور سے تھوڑا دور کھڑا ہوگا اور بتایا کہ اور نزدیک نہیں آنا. اور ایک دوسرا نورڈک ET تھا جو تھوڑا دور تھا، ایک فلائنگ ساسر پہ کھڑا تھا. تو یہ بتایا گیا ہے یہاں، چارلز سگز کی بات تھی کہ وہ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ کوئی دوسرے ستارے کے سولر سسٹم سے آئے، اور وہ ہمارے ایٹمی نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے تھے. تو یہ ایک اور بھی لارڈ کلینکارٹی تھا انگلینڈ کا، تو انہوں نے بھی کچھ بتایا تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ امریکہ میں یہ کیسے صدر آئزن ہاور ملے تھے. تو یہاں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو بتایا گیا کہ امریکن یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کرنل نے ان کو بتایا کہ یہ 6 لوگ تھے وہاں. وہ USAF کرنل بھی تھا وہاں. تو انہوں نے لارڈ کلینکارٹی کو بتایا تھا کہ ہم 6 لوگ تھے وہاں، اور صرف ایک نہیں بلکہ 5 ایلین کرافٹ، 5 تھے. 2 سگار شیپڈ تھا، بڑے سگار جیسے اس کا شکل تھا، اور 3 جو فلائنگ ساسر کے دکھائی دیتے تھے. اور یہ ایلینز جو ہیں وہ انسان جیسے دکھتے تھے، لیکن تھوڑا فرق تھا. وہ انگریزی بولتے تھے، اور انہوں نے صدر آئزن ہاور کو بتایا تھا کہ وہ ایک، مطلب ہمارے زمین کے لوگوں کے لیے، انسان کے لیے وہ ایک ایجوکیشنل پروگرام شروع کرنا چاہتے تھے. تو مطلب ہے کافی. اور بھی ایک آدمی تھا US ایئر فورس آفیسر، جنہوں نے ڈیزمنڈ لیسلی نام کا ایک رائل ایئر فورس پائلٹ کو بتایا تھا کہ ایک فلائنگ ساسر یہ ایڈورڈز ایئر فورس بیس پہ صدر آئزن ہاور سے ملے دوسرے سیارے کے لوگ، اور وہ کوئی 100 فٹ
اس کے ڈیامیٹر تھا مطلب 30 میٹر. اور جو وہاں ایئر فورس بیس کے لوگ جو چھٹی پہ تھے ان کو واپس نہیں آنے دیا، ان کو واپس آنے نہیں دیا، ان کو منع کیا واپس آنے کا. اور یہ فلائنگ ساسر ڈسک جو تھا وہ ہینگر 27 میں اور آئزن ہاور کو وہاں لے گیا تھا. تو ایسے بہت سارے میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں ایک دو اور پڑھوں گا. ولیم کوپر بھی تھا، یہ بھی یو ایس نیول انٹیلیجنس کا بریفنگ ٹیم کا کمانڈ تھا، اس ٹیم میں تھا. اور ان کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہے. تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ایٹ لینڈنگ ایٹ موراک ناؤ ایڈورڈز ایئر فورس بیس، یہ 1954 میں ہوا تھا. 3 دن تک یہ پورا بیس بند کیا اور کسی کو آنا بھی نہیں دیا تھا، کسی کو وہاں سے جانا بھی نہیں دیا تھا. اور صدر آئزن ہاور کو وہاں لے لی گیا تھا. اسپرٹڈ ٹو مطلب وہ چھپا کر ان کو لے لیا. اور یہ پریس کو، اخباروں کے نمائندوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ڈینٹسٹ کو جا رہا ہے. اور جو لوگ وہاں تھے اس بیس میں اس دن، انہوں نے کہا کہ 3 UFO وہاں بیس میں نیچے آیا تھا. تو وہی دن فیبرری 20، 1954، فیبرری 20، 1950. اور تو یہ سب مطلب یہ کافی لوگ اس کا ملٹیپل آئی وٹنس ٹیسٹمونیز، ڈاکٹر سالہ لکھتا ہے یہاں have been described above concerning several flying saucers being witnessed landing at Edwards, also known as Murak Air Force Base. تو آگے یہ شاید یہ کافی ہے ابھی کے لیے. بعد میں ہم شاید اگلے ہفتہ ہم اور بتائیں گے کہ جب صدر آئزن ہاور ان دوسرے سیارے کے لوگوں سے ملا تھا تو کیا بات ہوئی تھی، اور ایک ٹریٹی بھی سائن ہوا تھا. مطلب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کریں گے، تم کو یہ کرنا ہے وغیرہ. تو شاید یہ آپ کو عجیب لگتا ہے، عجیب بات ہے بے شک، لیکن یہ ایسے ہوا تھا، میرا کوئی شک نہیں ہے. تو ہم ابھی میں دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں. اچھا، ایان خان پوچھ رہا ہے when you come to Pakistan how I meet you. میں انشاءاللہ پاکستان آؤں گا سپٹمبر اکتوبر میں، اور میں اپنے فیس بک پیج پہ پورا ڈیٹیل دوں گا میں کہاں جاؤں گا کب، اور آپ وہاں مجھ سے مل سکیں گے. اچھا، what's behind you on یہ تیمور خان پوچھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ کیا چیز ہے. یہ بس ایک یہ میری بیگم کے ایک کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹوکری، یہ بس ایسے دیوار پہ لگایا گیا ہے. عاتق حمید، اس کا کیا مطلب سر؟ یہ تو شرک ہے. پتہ نہیں آپ کیا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ مختلف زبانوں میں اللہ کا نام کا ذکر، اس کے بارے میں شاید نہیں. یہ شرک نہیں ہے، یہ بس اللہ کے مختلف نام ہیں دوسرے زبانوں میں. اللہ کے مختلف نام ہیں، بے شمار نام ہیں، بے شمار زبان ہے، صرف اس زمین پہ نہیں بلکہ دوسرے، جیسے یہ نام آدونائے، یہ اس زمین پر بھی اور دوسرے سیاروں میں بھی یہ نام استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے. توئینی بھی ایک نام ہے جو میری روحانی ماں کے سیارے پہ استعمال ہوتا ہے. تو مختلف نام ہے اللہ کا، یہ شرک نہیں ہے، یہ سب اللہ کے نام ہے مختلف زبانوں میں. وقاص احمد جاوید، آئی وانٹ ٹو میٹ وتھ یو، از اٹ پاسبل؟ ہاں، آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں ہیں، آپ یہاں اسپارٹو میں آ سکتے ہیں، نہیں تو جب میں پاکستان میں آتا ہوں انشاءاللہ ہم وہاں آپ سے ملیں گے. اچھا، ہاؤ آر یو سر؟ یہ راجہ کا سوال ہے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. کھانسی تھوڑا سا کم ہو گیا، یہ الرجی تھا، ڈاکٹر نے دوائی دیا، میں وہ دوائی لے رہا ہوں اور لگتا ہے تھوڑا کچھ اس کے سے فائدہ مل رہا ہے. اچھا، پھر
محمد منیر, wake up old man, are you serious? ہاں میں سیریس ہوں. میں دوسرے سیارے کے لوگوں سے ملا ہوں, اور صرف میں نے, صدر آئزن ہاور اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملے ہیں. لیکن ہمارے امریکہ کا اور دوسرے ملکوں کے جو حکومتیں ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بات چھپائیں گے. اس کی کافی وجہ ہے, لیکن اس لیے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور پریس بھی, میڈیا جو ہے وہ بھی عام طور پر یہ بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن ابھی چینج ہو رہا ہے. مطلب کچھ ملک ہیں جن کی حکومتیں نے کھلا بتایا کہ دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں اور فلائنگ ساسرز وغیرہ کے بارے میں انہوں نے اپنے فائلز کھول دیا. تو یہ ابھی شروع ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیریس, بہت سیریس ہے. اچھا, اشفق سکندر سوال ہے, سر آپ کی یہ بات اچیت نگر بازی میں ہوئی تھی یا اردو میں؟ اچھا, انگریزی میں. یہ بات چیت انگریزی میں ہوئی تھی یا اردو میں؟ انگریزی میں. میں نے بتایا تھا ابھی کہ جب میں نے سنا تھا ان دوسرے لوگوں کی بات, میں وہ سب انگریزی میں سن رہا تھا. مجھے لگتا تھا, کیونکہ مختلف سیاروں کے لوگ تھے اس میٹنگ میں, اور لگتا تھا کہ ہر ایک, اب کیونکہ مختلف زبان ہیں ان مختلف سیاروں میں, تو لگتا تھا کہ ہر ایک سن رہا تھا اپنے زبان میں, یا شاید یہ ٹیلیپیتھی سے بات ہو رہی تھی. ٹیلیپیتھی کا مطلب ایک من سے دوسرے من میں بات کیے جاتے ہیں, اور زبان کی ضرورت نہیں ہے. مطلب جو بات ہے وہ ٹیلیپیتھی سے ایسے ہوتا. لیکن میں نے انگریزی میں سنی. اچھا, قیس نیازی, پاکستان میں ہے. آئی سی دیم ایوری ڈے بٹ نو ون بلیو. تو پاکستان میں بھی یہ دوسرے سیارہ کے لوگ آتے ہیں. اچھا, تو قیس نیازی نے دیکھا بھی ان کو, تو وہ کہہ رہے سر یو آر ٹرو. شکریہ نیازی صاحب. اچھا, تو کوئی اور سوال نہیں ہے, تو بس یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا, اور آپ سب اس کا ریسرچ کریں. انٹرنیٹ پہ آپ ڈاکٹر مائیکل سالہ کا نام اور اس کے ویب سائٹ کو دیکھیں, جو ہے exopolitics.org. اس کو آپ بھی دیکھ لیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا. صرف یہ ایک کتاب نہیں, کئی سو یا ہزاروں کتابوں کی مجھے معلوم ہے جو دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں. تو آپ سب کے شکریہ, اور خوش رہو, فکر نہیں کرو. دوسرے سیارے کے کچھ لوگ ہیں جیسے ہالی ووڈ کے فلمیں ہیں, جو وہ شیطان جیسے یا بہت خراب لوگ ہیں, تو کچھ بھی ایسے ہیں ظالم ہیں دوسرے سیاروں میں, اور دوسرے سیاروں میں بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں جو فرشتے جیسے ہیں. تو فکر نہیں کرو, اللہ مالک ہے. سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس دنیا میں یہ ایٹمی جنگ نہ ہو جائے, بلکہ عالمگیر امن قائم ہو جائے. تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. کب ہو جائے گا؟ شاید اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے. ہم جب پوری کوشش کریں گے امن کے لیے, محبت کے لیے, انصاف کے لیے, پہلے پاکستان میں انشاءاللہ قائم ہو جائیں گے, اور پھر پوری دنیا میں عالمگیر امن آ جائے گا انشاءاللہ. شکریہ, اللہ حافظ.